اسسٹنٹ کو لیتے ہیں، اپنے ایڈمنسٹریشن اسٹاف میں کوئی لیتے ہیں، ان کے لیے مطلب ایک قانون ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے. تو ہم بھی چاہتے ہیں، ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہائی کورٹ کے لیے بھی، شریعت کو فیڈرل کورٹ کے لیے بھی اور سپریم کورٹ ایک طریقہ کار ہونی چاہیے. یہ کس طرح ان کے لیے کیا مطلب پیرامیٹر ہونی چاہیے. وہ یہاں پر چونکہ اگر آپ جوڈیشل کمیشن رولز 1980 کو دیکھ لیں تو بہت مختصر ہے. وہ تقریباً میرے خیال میں 10 لینڈس کے 10 ہے اور 10 لینڈ کے ہیں. صرف ایک ہی سینٹینس میں وہ رولز ہے. رول اس طرح نہیں ہوتے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کے لیے ایک پیرامیٹر بنا دیں تو یہ نہ مطلب جھگڑے ہوں گے، نہ مطلب کوئی مطلب ٹرانسپیرنسی پر کوئی کویشچن ہوگا، کوئی فیئرنیس پر کوئی کویشچن نہیں ہوگا. تو یہیں پر یہ مطلب یہاں پر یہ جو کمی ہے کہ یہاں پر نہ کوئی رولز ہے نہ پیرامیٹر ہے. جو چیف جسٹس صاحب یا مطلب جوڈیشل کمیشن کے جس میں اکثریت ہو، جو وہ مطلب جس طرح چاہتے ہیں وہ کر دے، جس کی وجہ سے ہمارے جوڈیشری پر مطلب اسٹگما بھی آتے ہیں. ان کی مطلب اپوائنٹمنٹ پر، ان کی ایلیویشن پر، شفافیت میں مطلب ان پر بھی کویشچن آتے ہیں، لوگوں کی طرف سے، عوام کی طرف سے، آپ کے میڈیا کی طرف سے بھی آتے ہیں. تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس کو ضرور بنائیں. اور جب آپ بناتے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ پاکستان بار کونسل سے، ملک کے دیگر مطلب صوبوں کے بار کونسل سے نمائندے لے کر اور پارلیمانی جو کمیٹی ہمارے ان کے ساتھ بیٹھ کر متفقہ طور پر کمیٹی بنا کر یہ رولز اور پیرامیٹر لے ڈاؤن کر لے تاکہ یہ چیز ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. پٹیل صاحب، یہ جو اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے پاکستان کی ایک تاریخ بننے جا رہی ہے کہ خاتون جج سپریم کورٹ میں آ رہے ہیں اور ان کی یہ خواہش ہے کہ یہ تاریخ ان کے ہاتھوں سے بنے. تو پھر آپ کو کیا اعتراض ہے؟ کوئی خاتون جج اگر سپریم کورٹ میں آ جائے، کیا وہ اس قابل نہیں ہے کہ سپریم کورٹ میں آ نہیں سکتی؟ ہمارا یہ اعتراض نہیں ہے، آنا چاہیے لیکن اپنے روٹین کے مطابق آنی چاہیے. یا تو پھر ایسا ہونی چاہیے کہ پھر آئین میں ترمیم کر کے چیف جسٹس صاحب مطلب حکومت کو لکھے کہ آئین میں ترمیم لائیں. ہم ایک خاتون کے بجائے 3 لائیں، 4 لائیں، اس پر کوئی ہمارا آبجیکشن نہیں ہے. اور نہ ہم یہاں ڈسکریمنیشن، جینڈر کی ڈسکریمنیشن کی بات ہے. یہاں پر ہم اصولوں کی بات کرتے ہیں کہ اگر مطلب دیر از نو پروویژن، اگر کوئی پروویژن نہیں آئین میں کہ آپ مطلب جینڈر کو مطلب ڈسکریمنیشن یا ایک مطلب سپریم کورٹ میں مست بھی اے لیڈی، کہیں یہ پروویژن نہیں ہے یہاں پر اور نہ قانون میں ہے. اگر وہ اس طرح سے لاتے کہ یہاں پر ہمارے پاس نہیں ہے، یا وہ انڈیا کا مثال دیتے ہیں کہ انڈیا میں ہے یہاں پر نہیں ہے، تو ان کے لیے پروویژن ہونی چاہیے. آئین میں کوئی ایسی پروویژن نہیں ہے کہ مطلب آپ مرد کو لیں یا مطلب آپ عورت کو لیں. جو آئین جو ہمیں سبق سکھاتا ہے اور جو ہمیں مطلب کمانڈ کرتا ہے وہ میرٹ کا کرتا ہے، وہ سینیریٹی کا کرتا ہے، وہ کمپیٹنسی کا کرتا ہے، وہ اس کا نہیں کرتا ہے. اور اگر اس طرح ہے کہ وہ ضرور لانا چاہتے ہیں تو اب مطلب ہمارے پشاور ہائی کورٹ میں مسرت لائلی صاحبہ جسٹس، وہ اس سے سینئر ہے، پھر اس کو کیوں نہیں لاتے ہیں؟ پھر اس کو بھی یہاں لانا چاہیے نا کہ نہیں صرف مطلب اسی میں میرٹ ہے اور ان میں میرٹ نہیں ہے. تو اس لیے ہم مطلب اگر آپ میرٹ کی بات کرتے ہیں اور آئین کی بات کرتے ہیں تو پہلے بھی حال ہی میں سپریم کورٹ میں ایک جونیئر جج کو لایا گیا، جسٹس مظاہر. اس سے پہلے ثاقب نثار کو لایا گیا تھا، وہ بھی جونیئر جج. اس سے پہلے خواجہ آصف سعید کھوسہ کو لایا تھا، وہ بھی خواجہ شریف سے جونیئر جج تھے. خواجہ شریف جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی ہے. اس وقت آپ لوگوں نے کیوں نہیں کیا؟ اور اب اس معاملے میں اب وقتاً فوقتاً ہم نے کیے ہیں یہ مطلب بھائی آپ کو مطلب ہم نے ہر وقت ایسا جب بھی جوڈیشری میں کوئی ایریگولیٹی ہوئی ہے تو ہم نے اس کے خلاف آواز بلند کیا ہے، احتجاج کیا ہے، فرام ٹائم ٹو ٹائم کیا ہے، ہم نے کیا ہے. بس آپ نے نوٹ نہیں کیا ہوگا، آپ کے 15 سال ہوتے اپنا موقف ضرور دیا ہے، کبھی کم دیا ہے، کبھی زیادہ دیا ہے. یہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، رپورٹرز بیٹھے ہیں 15-20 سال سے رپورٹ، ایسی کوئی بات نہیں. اس وقت تو ہمیں کوئی نہیں یاد نہیں کہ نہ بار کی طرف میں نے پہلے دیکھے ہم نے پہلے بات کی کہ ہم کسی کے خلاف نہیں ہے اور نہ مطلب کسی نظام کے یا مطلب انسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. اگر مطلب کسی نہیں لائے، اگر ہم نے لائے کوئی برا تو نہیں کیا ہے. اگر مطلب آج اس غلطی کو اگر ہم پکڑ لے یا اس غلطی کو آج ایجیٹیٹ کر لے تو مطلب کل کے لیے تو نہیں ہوگی نا. اگر مجھ سے یا ہمارے مطلب سے پہلے نہیں کیا بلکہ کیا ہم کرتے رہے ہیں، لیکن بعد مطلب زور زیادہ ہوتا ہے، بعد مطلب احتجاج کی بھی فرق ہوتی ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی کم ہوتی ہے. اب ہمارا ایک اصولی موقع ہم نے شروع کیا، ہم اس پر رہیں گے. اچھا، یہ ججز اپوائنٹمنٹس کے سلسلے میں نا یہ تو تقریباً کافی عرصے سے جو ہے نا یہ پولیٹیشینز کے ساتھ بھی کیا اتنے میرے خیال میں 7-8 سال سے آپ لوگوں نے یہ کی کوئی پارلیمنٹ
یہ پہلے دنوں مطلب ہمارے میٹنگ ہوئی تھی، میں تو خود نہیں گیا تھا، لیکن ہمارے مطلب پختونخوا سے جو ہمارے وائس چیئرمین وہ تشریف لے گئے تھے. اور دوسری یہ کہ پارلیمانی جو کمیٹی ہے اس میں ہمارے آلریڈی 2 ممبران ہیں، ایک فاروق نائک صاحب ہے اور ایک ہمارا اعظم تھار صاحب، ان کے ممبران ہیں. ہم نے اس سے بھی بات کیا ہے، شاید مطلب وہ اس پر چونکہ ہماری کمیٹی جب بن جائیں تو ہم مطلب اپنی طرف سے مطلب اس فورم سے کوشش کریں گے کہ ہم ایک امینڈمنٹ بل لے آئیں. خان صاحب ایک بات ہے کہ پرسپشن یہ ہے کہ باہر کے بھی پک اینڈ چوز ہے، جہاں ان کے اپنے بندے ہوتے ہیں وہاں خاموشی ہوتی ہے. جس طرح پشاور ہائی کورٹ میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ ہے تو وہاں پہلے نام جاری کیے گئے جوڈیشل کمیشن کو، پھر شمائل بٹ ایڈوکیٹ جنرل کا نام جو ہے وہ ودرا کر دیا گیا، لیکن ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل جو سپریم کورٹ کے جج کے ریلیٹو ہیں ان کا نام ڈالا گیا. لیکن باہر کی کیونکہ اپنے 2 بندے وہاں نامزد ہو رہے ہیں اور آپ کی چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی ہیں ان کا نام ہے، تو اسی وجہ سے بات خاموش ہے. اسی طرح لاہور ہائی کورٹ کے ججز نے بھی دیکھا کہ جہاں آپ کے اپنے کوئی جو باہر کے ریپرزینٹیو کے جو چیمبر فیلو تھے وہاں خاموشی رہی. اسی طرح اگر سپریم کورٹ میں اپوائنٹمنٹ کی بات ہے تو قاضی امین صاحب کی جب آؤٹ آف ٹرن ایلیویشن ہوئی تو وہاں اپریشیٹ کیا گیا. اسی پاکستان بار کونسل کی طرف سے ایک تحریر جاری کی گئی. دیکھیے میں آپ کو میں ایک بات بتاؤں، اب سپریم کورٹ کے ایلیویشن اور ہائی کورٹ کے ایلیویشن میں فرق ہوتا ہے. سپریم کورٹ کو جو اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے وہ ہائی کورٹ سے ہوتے ہیں، اور ہائی کورٹ کے جو ہم مطلب جو کہہ رہے ہیں میرٹ کی بات، وہ سینیٹی کی بات ہم کرتے ہیں. جہاں پر آپ نے ہمارے ساتھیوں کی مطلب ریفرنس دے دیا جو پشاور سے آ رہے ہیں تو وہ تو کلاس سے ہوتی ہے، ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ان کے نام جاتے ہیں وہ مطلب اپنا جو وہاں ہمارا چیف جسٹس ہوتا ہے وہ ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں، ان کے اپنے رپورٹز ہوتے ہیں، ان کا اپنا طریقہ کار ہوتے ہیں. پھر یہاں پر مطلب چیف جسٹس کے ساتھ پھر کنسلٹ ہوتے ہیں، وہاں پر ہمارے ممبر جوڈیشری ہوتے ہیں، وہی کرتے ہیں. مطلب اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. مسٹر صاحب یہ جو 6 جنوری کو آپ پورے ملک میں بائیک آؤٹ کر رہے ہیں عدالتوں کا، جی سپریم کورٹ سے لے کے ملک بھر کے کونے کونے میں عدالتوں کا وکلا جو آپ کہہ رہے ہیں بائیک آؤٹ ہوگا، تو اگر اس کے باوجود بھی جسٹس عائشہ سپریم کورٹ میں تعینات ہو گئی تو کیا آپ وکلا لوگ جسٹس عائشہ کے سامنے پیش ہونے سے انکاری ہو جائیں گے؟ دیکھو یہاں سپریم کورٹ میں پیشیوں کا ہیئرنگ کا طریقہ کار علیحدہ ہوتا ہے، وہ مطلب وہ بینچ میں ہوتی ہے. تو مطلب اگر ایک جج کی بینچ کی وجہ سے مطلب وکلا تو بینچ نہیں چھوڑ سکتے ہیں. یہ تو مطلب ایک بینچ ایک اگر مطلب انڈیویجول تو ہوتی نہیں ہے، اور 2 ممبر بینچ ہوتے ہیں، 3 ممبر بینچ ہوتے ہیں، 5 ہوتا ہے، فل بینچ ہوتا ہے. تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. البتہ ہمارا احتجاج جاری رہے گا جس طرح اب بھی ہے. بس یہ ہم تو ایسے مطلب کر سکتے ہیں، مطلب ہم احتجاج کر سکتے ہیں.